قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں اور لونڈیوں کے، اور جو شخص اس کے علاوہ راستہ اختیار کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ وہ ہمارے انگ انگ کو بنانے والا ہے اور انگ انگ کا مالک ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے اور اس کے تصرف میں ہے، اور وہ اس پہ اپنی مرضی چلاتا ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ یہ جسم میرا نہیں، نہ اس پر میری مرضی چل سکتی ہے، اس لیے کہ ہم غلام ہیں۔ کوئی ویسے خرید لے تو وہ اپنی مرضی چلاتا ہے، تو ہم تو اس کے بنائے ہوئے غلام ہیں، ہم اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا تمہارے دل کے بارے میں پوچھوں گا کہ اس میں کیا کیا سازشیں پکتی تھیں، اور میں تمہارے کان کے بارے میں پوچھوں گا کہ اس کے ساتھ تم کیا سنتے تھے، آنکھ کے بارے میں پوچھوں گا کہ تم اس کے ساتھ کیا دیکھتے تھے۔ آپ اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے سن نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے اس جسم کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنا گردہ بیچ نہیں سکتے، مفت میں دے سکتے ہیں۔ اللہ واسطے اللہ کا جسم، اللہ کا دیا ہوا جسم اللہ واسطے دے دیا، جائز ہے۔ اللہ کا دیا ہوا جسم قیمت لے کر کھا لی، یہ جائز نہیں۔ خون ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے مگر بیچا نہیں جا سکتا۔ اور جسم چونکہ میرا نہیں اس لیے میں اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اگر میرا جسم ہو تو میں اس کو قتل کر لوں، کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ جیسے میں کسی اور کو قتل نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ وہ بھی اللہ کی پراپرٹی ہے، یہ بھی اللہ کی پراپرٹی ہے۔ خودکشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ایک دم اپنے آپ کو گولی مار لو، زہر کھا لو، کچھ کر لو، ریل کے نیچے آ جاؤ، اور ایک ہے قسطوں میں جسم کو ختم کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ختم کرنا۔ جیسے سگریٹ پینے کی عادت ہے، پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سگریٹ نوشی کینسر کا سبب بنتی ہے، جسم کو تباہ کر دیتی ہے، پھیپھڑے برباد ہو جاتے ہیں۔ سانس انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ روٹی 2-3 دن نہ ملے تو زندہ رہ سکتا ہے، سانس 2 منٹ نہ ملے تو زندہ نہیں رہتا۔ پھیپھڑے سانس لیتے ہیں، یہ پھیپھڑوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو اور مصیبتیں جو لوگ کھاتے ہیں، مختلف قسم کے نشے ہیں، پان کی کئی قسمیں ہیں، اور پھر گٹکا ہے، اور نہ جانے کیا کیا مصیبتیں ہیں جو انسان کو گریجولی ختم کر دیتی ہیں، یہ بھی خودکشی کی ایک قسم ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح انسان اپنے جسم کو جب اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حلال استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آنکھ ہے، اس کے ساتھ آپ قرآن پڑھو، قرآن دیکھو، جائز چیزیں دیکھو، ہاتھ کے ساتھ جائز چیزیں استعمال کرو، پکڑو۔
اسی تناظر میں فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، مرد ہوں یا عورت ہوں، مگر اپنی لونڈیوں اور عورتیں ہیں تو شوہروں، لونڈی ہے تو مالک، ان سے وہ حفاظت نہیں کرتے۔ اگر کوئی اس کے بعد تیسرا راستہ اختیار کرے گا وہ زیادتی کرے گا۔ اور یہ سارا جہان رب کی طاعت کا جہان ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ اللہ کی فرما برداری کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ایک سال، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک دن، کوئی ایک گھنٹہ، کوئی 5، کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے ہو۔ کافر کہتے ہیں نہیں، سال کے بعد ایک دن آتا ہے، اس میں عشق لڑانے جائز ہوتے ہیں۔ میں لاہور سے گزرا، 14 اگست پر پاکستان کے جھنڈے بیچنے کے ساتھ جو سما بنتا ہے وہی سما اس دن میں اس سرخ رنگ کے غبارے بیچنے کا بنا ہوا تھا۔ اس طرح رش لگا ہوا۔ میں حیران ہوا کہ یہ مسلمان ملکوں کا حال ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ کافروں نے کہا کہ ایک دن رب کی بغاوت جائز ہے، مسلمان نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ جو دن منانا ہوتا ہے یہ تو ایک رسم ہوتی ہے، ورنہ ماں کا دن، ایک دن ماں کو پوچھو کہ تمہارا کیا حال ہے، تو سارا سال نہیں پوچھنا۔ ایک دن بے حیائی جائے تو کیا سارا سال؟ بے حیائی ایک دن میں وہی کرتے ہیں جو سارا سال کر رہے ہوتے ہیں۔ سارا سال عفت و عصمت کا پیکر ہو اور ایک دن میں بے حیائی کرے، اس سے ہوگی نہیں، اس کو حیا آئے گی۔ حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حیا اور حیات ان دونوں کے الفاظ ایک ہیں، عربی میں حمزہ اور گول تا ایک دوسرے سے بدل جاتی ہے۔ حیا ہی زندگی ہے، زندگی ہی حیات ہے، یہ حیا ہے، اگر حیا نہیں تو زندگی کچھ نہیں، وہ گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے، وہ انسان نہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گوشت اور ہڈیوں کا ایک مجموعہ ہے، وہ انسان نہیں جس میں حیا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اور حیا وہ پردہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر ہر قسم کی برائی سے روکتا ہے، بیچ میں دیوار بن جاتا ہے، ہر قسم کی اچھائی پر ابھارتا ہے، ہر قسم کی برائی سے منع کرتا ہے۔ اور اگر وہ پردہ پھٹ جائے، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی۔ سابقہ انبیاء کا بھی اس بات پر اتفاق ہے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جب حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے پھر انسان کو پھر اس سے ہر قسم کی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے، پھر آپ کچھ بھی اس سے غیر متوقع نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بیچ میں پردہ حیا کا ہی ہوتا ہے۔ اور ہمارے کالج یونیورسٹیاں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، اس پردے کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہمارا موبائل، ہمارا ٹی وی، ہمارا نیٹ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس پردے کو ہٹا دیتا ہے۔ فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی فحاشی جفا ہے اور جفا جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ نہ اس کو تولا جا سکتا ہے، نہ ماپا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ پکڑا جا سکتا ہے، مگر یہ کیفیت ہے ایمان کی جو جنت کا سبب بنتی۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، خیرات عبادات ہیں اور حیا ایمان ہے۔ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان سب سے افضل عمل ہے اور حیا ایمان ہے، تو یہ کتنا افضل ہوا۔ جب انسان میں حیا ہوتا ہے تو پھر اس کو بڑے قانون سازی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے بہت بڑی سزائیں مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر کا حیا ہی اس کو برائیوں سے منع کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا حیادار ہے۔ فرمایا ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا، بہت کرم والا، فضل والا ہے۔ یستحی من عبدہ، اپنے بندے سے اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو پھر اس کو خالی ہاتھ واپس کرے، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ان سفید بالوں کی بھی حیا کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کو سفید رکھنا چاہیے، سفید تو ہوتے ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کر آئے، وہ مسلمان ہوئے تھے تازہ، ان کے بال بالکل سفید تھے۔ فرمایا ابو بکر ان کو لے جاؤ، ان کے بالوں کو رنگ کر لاؤ، غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد وجنبوہ السواد، ان کو لے جاؤ، کوئی رنگ لگا دو، بس کالے سے بچنا، خالص کالا اس سے بچو، اس میں کچھ سرخ کالا ملا کر لگا لو۔ فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، غیر الشیب، بڑے پے کے بالوں کو بدلا کرو۔ تو یہ الگ موضوع ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کو حیا آتی ہے، وہ اس کے عمر سے حیا آتی ہے، اس کی بالوں کی صرف سفیدی سے نہیں۔ بال تو سفید ہی ہوتے ہیں، کلر کاربلو سفید ہی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے سفید ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بڑی عمر میں لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے، اس کی بات رد نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال حیادار ہے، بہت زیادہ حیا کا پیکر رب ذوالجلال ہے، لیکن جہاں حق آ جاتا ہے، حق کی بات آ جاتی ہے، وہاں پھر حیا آڑے نہیں آتا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال بیان کرے یا مچھر کی مثال بیان کرے، اللہ تعالیٰ کو اس بات میں حیا آڑے نہیں آتا۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، حق بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کو حیا آڑے نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے حیادار ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باپردہ کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار ہیں، لیکن اس کے باوجود عورتوں کے، مردوں کے پاکی پلیتی کے مسائل کھول کھول کر بیان کیے، اس لیے کہ حق بیان کرنے میں حیا کو آڑے نہیں آنا چاہیے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بند کمرے میں تو بدترین قسم کا بے حیا ہے، بدترین قسم کی بے حیا ہے، لیکن دین کا مسئلہ پوچھتے وقت ان دونوں کو حیا آتا ہے۔ ایک آدمی چشموں کی دکان پہ کھڑا تھا، ہمارا جاننے والا تھا، نماز کا وقت ہوا، ہم نماز پڑھ کر آگے، وہ نماز نہیں پڑھی، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے اس کو ڈانٹا کہ تو نیک آدمی اور نماز پڑھنے نہیں گیا۔ مجھے کہتا ہے وہ دراصل نا میرے کپڑے خراب ہو گئے تھے تو مجھے اب غسل کرنا ہے، تو اس وجہ سے میں اب گھر جا کر عشاء کے بعد عصر مغرب عشاء پڑھے گا، نمازوں کو برباد کر رہا ہے۔ فرمایا جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا گھر بار تباہ ہو گیا۔
اہل و عیال تباہ ہو گئے. یہ اس کو ضائع کر رہا ہے، اپنے گھر بار کو تباہ کر رہا ہے. وجہ جہالت، پوچھتا نہیں. میں نے کہا جو تیرے ساتھ ہوا ہے اس سے تو غسل واجب ہوتا ہی نہیں. تو جا استنجا کر، کپڑے دھو اور نماز پڑھ. تو حیا اور خجالت اور شرمندگی، اس میں فرق ہوتا ہے. وہ حیا جو حق بات کہنے سے، اچھا کام کرنے سے منع کرے، وہ حیا خجالت ہے، وہ شرمندگی ہے، وہ حیا نہیں. اور جو ہر اچھائی پر ابھارے، ہر برائی سے منع کرے، وہ حیا ہے جو ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شادی کی حضرت صفیہ سے، بلکہ حضرت زینب بنت جحش سے رضی اللہ عنہ. ایک ہی کمرہ تھا. اسی کمرے میں ہماری اماں کونے کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اسی میں ہی ساتھی آ رہے ہیں اور ولیمہ کھا کر جا رہے ہیں. جگہ تھوڑی ہے، باری باری آ رہے ہیں، جتنے کی گنجائش ہے جا رہے ہیں. اب کتنی حرج والی بات ہے کہ عورت بھی پابند ہو کر بیٹھی اور ہے بھی ہماری اماں. اب جناب کھانا کھا لیا تو گپیں شروع ہو گئی، ادھر کی ادھر کی. دو صحابی ایسے تھے جن کو شاید دیر بعد ملے ہوں گے آپس میں، تو ایسی باتوں میں کھو گئے کہ ان کو اس بات کا ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ہوتا تھا، تو آپ آئے ہیں، اپنا دروازہ کھول کر دیکھا کہ وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، واپس چلے گئے. اور بیویوں کو سلام لیا، حال احوال پوچھا، واپس آئے، آ کر دیکھا وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ واپس چلے گئے. پھر تیسری بار آئے تو کسی کی ان میں سے نظر پڑ گئی، ان کو سمجھ آ گئی، وہ اٹھ کر چلے گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے کہ آپ کسی کو ڈانٹتے نہیں. انس کہتے ہیں میں 10 سال آپ کی خدمت کرتا رہا، اور یہ نہیں کہ مجھ سے سستی نہیں ہوتی تھی. کئی بار آپ فرماتے کام کرو، مجھ سے نہیں ہوتا تھا. بچہ تھا 10 سال کا اور 10 سال ہی خدمت کی. کئی بار آپ فرماتے یہ نہیں کرنا، اور میں کر دیتا. لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا. یہ کیوں کا لفظ آپ نے میرے بارے میں کبھی استعمال نہیں کیا. اللہ اکبر. اب ان کو آپ منع نہیں کرتے، تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، منع نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. فرمایا جب کھانے پہ بلایا جائے اس وقت آیا کرو، پہلے نہ جا کر بیٹھے رہا کرو. اور جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے چلے جایا کرو. ان کے گھر کے کئی مسئلے ہیں، ان کے گھر والے کتنے پابند ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. جب کھانا ختم ہو جائے تو چلے جایا کرو، وہاں بیٹھ کر باتیں نہ کیا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی کو پریشان کرتی ہے. فیستحیی منکم، مگر اپنے اخلاق کے مارے آپ سے بات نہیں کرتے. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں اس کو کوئی حیا آڑے نہیں آتا. کتنے لوگ تھے بے وقت آ کر کے، جب بھی آئے دروازے کے بعد آ کر اخرج لنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر نکلیں، مجھے کام ہے آپ کے ساتھ. انسان ہر وقت تو نہیں باہر آ سکتا. کبھی اس کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی کیفیت ہوتی ہے. کبھی وہ آرام کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ قمیص اتار کر بیٹھا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے. تو جناب ہر وقت آؤ جی، باہر نکلو جی، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں کہتے، کسی کو نہیں کہتے. تنگ بہت ہیں، پریشان بہت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یہ جو حجروں کے باہر بیٹھ کر آپ کو پکارتے آوازیں دیتے ہیں، ان میں عقل پوری نہیں.
اپنے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اپنے نبی کے آگے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اللہ اکبر. یہ تو لوگ تھے اپنی بیویاں جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا آمدن بڑھ گئی. اب وہ بھی کہنے لگ گئیں کہ جب فاقہ مستی تھی تو ہم نے پورا کوآپریٹ کیا تھا, اب تو اللہ نے وسائل دے دیے ہیں, اب ہمارے اوپر بھی ہاتھ کھلنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آمدن زیادہ اتنا گھر کا خرچہ زیادہ, اس قانون پر نہیں چلتے تھے, بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ خرچہ اتنا ہی رہے, آمدن جتنی چاہے زیادہ ہو جائے, اور جو زیادہ آمدن ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم آخرت کا گھر بلند کریں. آپ ان کو زیادہ خرچہ دینا نہیں چاہتے, وہ مانگ رہی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فرمایا عمر آیا ہوں, اندر آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم اندر رکھا تو دوڑنے کی آواز آئی, کچھ لوگ دوڑ گئے یہاں سے. فرمایا حضرت یہ کون دوڑ کر گیا یہاں سے؟ کہنے لگے تیری مائیں بیٹھی ہوئی تھیں, مجھے کہہ رہی تھی کہ خرچہ زیادہ کرو اور میں کرنا نہیں چاہتا, تو آپ کا آنا دیکھا تو دوڑ گئی ہیں سب. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تہبننی ولا تہبنا رسول اللہ, اللہ کے رسول کی ہیبت تمہارے دلوں میں نہیں, میری ہیبت کو رکھتی ہو. تو ایک خیمے سے آواز آئی, ایک حجرے سے, کہ آپ سخت ہیں, میرے مصطفیٰ بہت نرم دل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ چاہتی ہیں, آپ نہیں چاہتے, لیکن زبان سے یہ نہیں کہتے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. آپ کی لغت میں نہیں تھی, چیز موجود ہو پھر آپ نہیں کہہ دیں یہ تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا, فرمایا کل لازواجکا, اے نبی میری طرف سے اپنی عورتوں کو پیغام دے دو, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو, فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا, آؤ میں آپ کو دنیا کا مال دے کر روانہ کر دوں گا, پھر یہ گھر نہیں ملے گا. اور اگر یہ گھر چاہتی ہو تو پھر فاقہ مستی چلے گی, پھر سٹیٹس مینٹین نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ میرے مصطفیٰ کی حیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میرے رب کی حیا ہے, اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم بھی حیا کریں. کیسی حیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا, اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسے رب کا حق بنتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں جی ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. فرمایا یہ میری مراد نہیں ہے. جو شخص احفظ الراس وما ہوا واحفظ البطن, اپنے سر کو اور اپنے پیٹ کو محفوظ کرو. سر کو برے خیالات سے, شہوانی سازشوں سے, برے پلاننگ سے پاک کرو. پیٹ کو حرام خوری سے پاک کرو. وتذکر البلا, اور ایک یاد کرو کہ ایک دن آنے والا ہے, آپ کو دنیا سے جانا ہے, اور آپ کا یہ چہرہ مٹی ہو جائے گا, اس میں کیڑے پڑ جائیں گے, ہڈیاں الگ ہو جائیں گی, پھر ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اس دن کو یاد کرو. فرمایا جو اپنے سر کی حفاظت کرے, برے خیالات آ جاتے ہیں, مجھے پتہ آ جاتے ہیں, لیکن تعوذ پڑھے, اللہ سے پناہ مانگے شیطان کے مردود کی شر سے, اور اپنے دماغ کو صاف رکھنے کی کوشش کرے, اور
اپنے پیٹ کو حرام خوری سے پاک رکھے اور موت کو یاد رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا من اراد الآخرہ، جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زیبائش آرائش اس کو نہیں پسند کر سکتا۔ من اراد الآخرہ، جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زیبائش اور آرائش کو پسند نہیں کرتا۔ جو یہ سارے کام کرے، سر کی حفاظت کرے، پیٹ کی حفاظت کرے، آخرت کو یاد رکھے اور دنیا کی زیبائش اور آرائش سے بچے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، یہ وہ شخص ہے جو اللہ سے حقیقی حیا کرتا ہے، دنیا کی زیبائش اور آرائش سے بچتا ہے، سادگی اختیار کرتا ہے اپنے گھر میں، اپنے بستر میں، اپنے لباس میں، اپنے کھانے میں، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے گھر جاتی ہے تو بار بار فون کرتا ہے جلدی واپس آؤ، اور اگر یہ کہیں گیا ہوتا ہے تو وہ بار بار فون کرتی ہے کب آنا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور اگر وہ جا کر بیٹھے اور رابطہ ہی نہ کرے، یہ جا کر بیٹھے رابطہ ہی نہ کرے، تو یہ وہ آئیڈیل شکل نہیں ہے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں، ہمیں اس سے محبت ہے، ہمیں اس کے پاس واپس جانا ہے۔ اگر دنیا کی بھول بھولیوں میں دل لگا لیا تو یہ اللہ سے حیا کرنا نہیں ہے، یہ اس سے محبت کی آئیڈیل شکل نہیں ہے۔ جب مجھے معلوم ہے مجھے جانا ہے، اپنے محبوب رب کے پاس جانا ہے، تو پھر دنیا سے دل نہیں لگانا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتا ہے، اس کا دل دنیا میں اچاٹ رہتا ہے، وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا، ہر وقت دنیا سے اچاٹ رہتا ہے، وہ دنیا میں مس فٹ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم آئے تھے قید کاٹنے کے لیے، غلطی پر جنت سے نکالا تھا نا تو کہاں بھیجا تھا؟ یہ سیزن ہے، یہ قید ہے، اس سے دل لگانا کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ہر وقت یہی کوشش رہے کہ بس جانا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ آپشن دیتا ہے کہ میرے پاس آنا ہے یا دنیا میں رہنا ہے۔ تو یہ حدیث یاد تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ جب آخری دن آیا تو آپ فرما رہے ہیں بل الرفیق الاعلی، بلکہ اوپر والا دوست مجھے پسند ہے۔ تو فرماتی میں نے منہ سے کہا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان کو وہی آپشن دیا جا رہا ہے کہ رہنا ہے یا آنا ہے، اور یہ اپنے رب کو پسند کر رہے ہیں، ہمارے پاس رہنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ تو جانا ہے بھائیو، اسی کو پسند کرنا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو رب کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو دنیا سے دل نہیں لگاتا، آخرت کو یاد رکھتا ہے، سر کی حفاظت کرتا ہے، پیٹ کی حفاظت کرتا ہے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ سے حقیقی حیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ہے۔ حیا صرف بے حیائی سے نہیں ہوتا، فحاشی سے نہیں ہوتا۔ حیا کا ایک معنی ہوتا ہے لحاظ کرنا کسی کا۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ مجھے ساتھ لے گئے، وہ پہلے انکار کر رہا تھا، میں گیا تو وہ مان گیا، تو کیا ہوگا؟ اس نے میرا حیا کیا، اس نے میرا لحاظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اس طرح کا لحاظ رکھنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بے حیائی پیش کی گئی، انہوں نے حیا کا راستہ اختیار کیا۔ عورت ہے، ہر قسم کی خوبی اس میں موجود ہے،
پائی پیسہ بھی ہے، محلات کی مالک ہے، اختیارات کی مالک ہے، جوانی اور خوبصورتی بھی ہے، دروازے بھی بند ہیں، کوئی سزا کا خطرہ نہیں۔ بادشاہ کی گھر والی، سزا کیا؟ کوئی بے عزتی کا خطرہ نہیں، بکتا بکاتا غلام ہے، پتہ نہیں والدین کہاں ہیں، ہوتا ہے کہ میرے والدین کی بے عزتی ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ کہنے لگی یہ پیشکش ہے برائی کی، فرمانے لگے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، اس رب نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، کہاں کنویں سے نکال کر تختوں میں لا آباد کیا، اور میں اس کی جناب میں بے حیائی والا کام کروں، اس کی نافرمانی والا کام کروں، مجھے تو اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رب سزا دے گا، مجھے آگ میں ڈال دے گا، مجھے جنت نہیں ملے گی، یہ سب باتیں بھی درست ہیں، لیکن کہاں رکے ہوئے ہیں؟ انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میں اس کی جناب میں برا کروں، یہ مجھے حیا آتی ہے، مجھے لحاظ آتا ہے اس کا۔ تو جب بھی بھائیو، جب بھی برائی کو دل چاہے، آپ کو اپنی بہن پر غیرت آتی ہے، اگر کوئی اس کو تنگ کرے، ماں پر غیرت آتی ہے، بیٹی پر غیرت آتی ہے، آپ کا اس بہن سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ دونوں کا باپ ایک ہے۔ آپ کو ہر لڑکی پر غیرت آنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کا اور اس کا رب ایک ہے۔ رب کا تعلق مضبوط ہوتا ہے باپ کے تعلق سے، چونکہ ساری کائنات کی لڑکیاں میرے رب کی بندیاں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب کسی قسم کی بے حیائی کا کام کیا جائے۔ کوئی بھی ہو، کافر ہو مسلمان ہو، بنائی تو رب نے ہے نا، رب نے بنائی ہے، اس کو برہنہ حالت میں دیکھو گے، اس کو بے حیائی کی حالت میں دیکھو گے، اس کے ساتھ رابطے کرو گے، اگر اس کا کوئی بھائی آپ کو یہ کام کرتے دیکھ لے تو بھائی کو غیرت آئے گی، اب اس کا رب دیکھ رہا ہے تو اس رب کو غیرت آتی ہے۔ بھائی شاید کمزور ہو اور تیرا کوئی نقصان نہ کر سکے، میرا مولا تیرا ہر قسم کا نقصان کر سکتا ہے، تجھے ہر قسم کی سزا دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی حیی، حیادار بھی ہے اور غیور بھی ہے، بہت زیادہ غیرت والا بھی ہے۔ فلذلک حرم الفواحش، اللہ غیرت والا ہے، اس لیے اس نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کر دیا۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، میرے رب نے ہر قسم کی فحاشی کو حرام کر دیا ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، نظر آتی ہو یا نہ نظر آتی ہو، ہر قسم کی بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ چوراہے میں کپڑے نہیں اتار سکتے، ہے نا، چوراہے میں کپڑے نہیں اتار سکتے۔ آپ کو کیا آتی ہے؟ آج دنیا بہت بری کیفیت میں ہے، یورپ میں بڑی بے حیائی ہے، مگر یہ کام وہاں بھی چوراہے میں نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو کپڑے اتارنے میں حیا آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حیا کیا کرو، کوئی آپ کو کسی بری اس حالت میں نہ دیکھے۔ کتنے ملکوں کے واش روم اس طرح اوپن ہوتے ہیں، سارے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں لوگ باہر جاتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بے حیائی ہے۔ پیشاب کرتے وقت گاڑی کھڑی ہو، سامنے کھڑا ہو کر پتلون اس کو بیٹھنے نہیں دیتی اور کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے، اس کے اوپر کپڑے گر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تنگ کوٹھڑی میں سزائیں مل رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا، ایک معنی۔ دوسرا معنی، یہ پیشاب خانہ کرتے وقت لوگوں کی نظروں سے نہیں بچتا تھا۔ سندھ میں نے دیکھا ہے، دیہاتوں میں واش روم کو دروازہ لگانے کا رواج ہی نہیں ہے،
اتنی بری حالت ہے. یہاں لوگ آپ سامنے دیوار کی طرف منہ کر کے ادھر بیٹھ جاتا ہے. فرمایا یہ بے حیائی ہے، اس سے بچو. آپ کی شرمگاہ کو آپ کے گھٹنے سے لے کر ناف تک کے حصے کو کوئی نہ دیکھے. یہ مرد کے لیے ہے، عورت کا سارا جسم پردہ ہے. اور پھر دیکھا تو کسی نے نہیں، مگر وہ بعد میں بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں عورتوں کو جمع کیا. فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ میاں بیوی کی آپس کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہو؟ مرد چپ ہو گئے. عورتوں کو پوچھا ہاں سناؤ تم ایسی بات کرتی ہو؟ وہ بھی چپ ہو گئیں. ایک عورت بولی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ بول نہیں رہے. فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شیطان مرد اور شیطان عورت چوراہے میں بیٹھ کر بدکاری کرے اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہو. آپ بند کمرے میں ہو اور آ کر بتا دیں یا چوراہے میں اس طرح کا کام کرے، دونوں برابر ہیں. حیا کیا کرو، قطعاً ایسی بات شیئر نہ کرو. عورتیں عورتوں کے ساتھ کر لیتی ہیں، مرد مردوں کے ساتھ کر لیتے ہیں، غلط بات ہے. یہ حیا کے خلاف ہے، یہ حیا کے خلاف ہے. اللہ اکبر. اور کوئی شخص، یہ تو حلال بات ہے، شوہر بیوی ہیں، کوئی حرام کاری کر کے باہر آ کر بتاتا ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرون، میری ساری امت کو اللہ نے معاف کر دینا ہے مگر جو دندنا کر اپنی بات کو ہی پھیلانے والے، ان کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا. جو ایسا گناہ کرتا ہے، بے حیائی کا ہو یا نہ بے حیائی کا ہو، نافرمانی کا، کوئی کسی قسم کی نافرمانی ہو، وہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اب تو خیر لوگ برا مانتے ہیں، جو داڑھی چھیلتا ہے یہ سب کے سامنے دندنا کر جرم کرتا ہے، سب کے، اور فخر کرتا ہے. اور جس دن نہ چھیلی ہو اس دن لوگوں سے معذرتیں کرتا ہے. سوری یار آج مجھے تھوڑا لیٹ اٹھا تھا. مطلب یہ اس کا نہ چھیلنا یہ برا ہے اور چھیلنا اچھا ہے. اور داڑھی والوں کو ہیچ نیچ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا ہے. یہ گناہ دندنا کر ڈنکے کی چوٹ سینہ زوری کے ساتھ کرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سب لوگوں کو اللہ نے معاف کر دینا ہے مگر جو دندنا کر کرتے ہیں. اور اس کی ایک مثال اس کی یہ بھی ہے کہ وہ 4 دیواری میں اس نے گناہ کیا اور آ کر لوگوں کو بتا دیا. اللہ المستعان. اس لیے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حیادار بن جاؤ. حیا کی زندگی ایمان کی زندگی ہے. حیا لوگوں کو گناہوں سے منع کرتا، برائی پر ٹوکتا ہے، نیکی پر ابھارتا ہے. حیا جاتا رہے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. پھر اس سے آپ اللہ معاف کرے یورپ میں بے حیائی کی جو شکلیں ہیں، یعنی انسان نظر نہیں آتا. اس سے کوئی جاندار بھی محفوظ نہیں ہے، درندے بھی محفوظ نہیں ہیں. کیونکہ جب پردہ جاتا رہتا ہے پھر اس سے ہر کام کی توقع کی جا سکتی ہے. بچاؤ کی شکل یہی ہے کہ اس پردے کو مضبوط کیا جائے، اس کو پالا جائے، اس کی حفاظت کی جائے. حیا کی حفاظت کرنی ہے تو موبائلوں کا صحیح استعمال کرو. چھوٹے بچوں کو اینڈرائڈ مت لے کر دو اور ان کو نیٹ مت چلانے دو. اور کوئی کسی کمپیوٹر پہ چلتا ہے تو چوراہے میں رکھو، بند کمرے میں مت دو. اور اپنے بچوں کو ان کے سکولوں کی، ان کے آنے جانے کی، ان کی مجلس اور ان کے جو ملنے گلنے والے لوگ ہیں ان کی طرف نظر رکھو. حالات اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو حیادار بنانا، اپنی اولادوں کو حیادار بنانا. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا